اور اسماء و صفات کا ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ کہ اس کی ایک جو مناسبت سورہ حدید کے ساتھ ہے، پہلے ذرا اسے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ یہ تین صورتیں اکٹھی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے سورہ حدید ہے، پھر سورہ مجادلہ ہے، پھر سورہ حشر ہے۔ تو سورہ حدید کے بالکل ابتدا کی جو 6 آیات ہیں اس میں ذات باری تعالیٰ اعلیٰ ترین علمی سطح پر زیر بحث آئی ہے، اور یہاں ان آیات میں اسماء و صفات، یہ اسماء اصل میں یہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی خبیر، حکیم، علیم، جو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں، اور انہی کے اوپر جب الف لام لگ جاتا ہے، العلیم، الغفور، الحمید، تو یہ اللہ کے نام بن جاتے ہیں۔ تو اسے ہم اکٹھے کر کے کہتے ہیں اسماء و صفات۔ لیکن اس کے بارے میں جو اہم بات سمجھنے کی یا جاننے کی ہے وہ یہ کہ جو ہم اللہ کو جانتے اور پہچانتے، اللہ کی ذات کو، اس کی کنہ کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کی حقیقت کوئی جان نہیں سکتا۔ وہ ہماری سوچ سے، ہمارے خیال سے، ہمارے تصور سے، ہمارے تخیل سے، ہمارے ادراک سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے، وہ ہمارے تصور میں آ ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہیں وہ اس کی اسماء و صفات کے حوالے سے جانتے ہیں۔ جیسے آپ کو اگر یاد آ گئے ہوں ایمان مجمل کے الفاظ، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ ظاہر ہیں اپنے اسماء اور اپنی صفات کے ساتھ۔ یعنی میں اللہ کو اتنا جانتا ہوں جتنا وہ اپنی اسماء و صفات کے ساتھ ظاہر ہے، اس سے زیادہ میں جان نہیں سکتا۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ انتہائی بڑے عارف، سب سے جو پہنچے ہوئے لوگ تھے، تو وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اس کی تجسس کرنا، اس کی کنہ کرنا، یہ گمراہی کی علامت ہے۔ اس سے انسان گمراہی تک تو پہنچ سکتا ہے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ بھی کہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی حقیقت، اس کی ذات کی حقیقت مجھ پر آشکارا نہیں ہو سکتی، تو یہی کمال معرفت ہے۔ یہ سمجھ آ جانا کہ میں اللہ کی ذات کا کما حق کو ادراک نہیں کر سکتا، یہی اللہ کی ذات کی کمال معرفت ہے کہ گویا آپ کو معلوم ہو گیا اللہ کے بارے میں، آپ کا تصور صحیح ہو گیا، آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ اسے نہیں جان سکتے۔ لیکن یہ کہ جو کچھ بھی اس کی معرفت ہے، جو چاہیے، مطلوب ہے، اس کے بغیر تو انسان، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ پھر یقین کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ تو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنا تعارف اپنی کتاب میں خود کرا دیا ہے، ہم بس اتنا جانتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی کتنا جانتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، یہ اللہ نے کہا میں سمیع ہوں، سنتا ہوں، لیکن اللہ کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ اگلی بات ہے، دیکھیں ہم تو سنتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، اللہ کیسے سنتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اسی طرح اللہ دیکھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، اللہ کیسے دیکھتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو ہم یہ اجمالاً جانتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، مگر یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو بہرحال ایک جو کوشش کرنی چاہیے وہ کوشش یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ کے بارے میں ایک تصور ہوتا ہے جو اس کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کا من گھڑت تصور ہوتا ہے، اس کا بذوق خیش ایک تصور ہوتا ہے۔ اس تصور پر اللہ کو ماننا در حقیقت اپنے خدا کو ماننا ہے۔ اصل خدا، اصل اللہ وہ ہے جس نے اپنا تعارف قرآن مجید میں خود کرایا ہے۔ تو اللہ کی معرفت کا سب سے مستند ذریعہ جو سورس ہے، اللہ اتھینٹک سورس اللہ کو جاننے کی، وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس سے اللہ کی صحیح معرفت، صحیح پہچان اور اللہ کے بارے میں صحیح جانکاری حاصل ہوگی، اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے ہوگی۔ اب یہ جو اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اس کی یہ جو جانکاری ہے جو ان صفات کے حوالے سے کرائی گئی ہے، تو اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ کا اس تعارف سے پہلے قرآن مجید کے نزول کا ذکر آیا، وہ اس پر ہم نے گفتگو کر لی پچھلے جمعے، اس سے پچھلے جمعے بھی بات ہوئی تھی۔ قرآن کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اس میں ایک چیز رہ گئی ہے، میں صرف اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ قرآن کی یہ عظمت تو ہے، قرآن کا یہ مقام تو ہے، قرآن کا یہ مرتبہ تو ہے کہ وہ پہاڑوں پر بھی اس طرح اثر انداز ہوتا ہے، تو انسان کے دل پر کیوں نہیں اثر انداز ہوگا؟ لیکن یہ کہ قرآن کس کا دل تبدیل کرے گا؟
قرآن کس کی زندگی میں تبدیلی لائے گا، کس کا اندر بدلے گا، کس کی دل کی دنیا میں تبدیلی آئے گی، جو قرآن کو سمجھے گا. جو سب سے پہلی بات ہے، قرآن کو اللہ کا کلام مانے تو صحیح نا. ایک یہ کہ جیسے ہوتا ہے نا عقیدہ، ڈاگما جسے کہتے ہیں، ڈاگمے کی سطح پر یہ مان لینا اللہ کا کلام ہے. ایک ہوتا ہے پرسنل کنوکشن، اپنا فیتھ، میرا یقین کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ دو چیزیں مختلف ہیں. انسان کے عمل کے ساتھ، اس کے ذہن کی جو بھی ایک جستجو ہے اس کے ساتھ کسی عقیدے کا کوئی اتنا خاص تعلق نہیں ہوتا ہے. لیکن جو اس کا فیتھ ہوتا ہے، جو اس کا یقین ہوتا ہے، وہ اس کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ اس کے خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ اس کے نظریہ حیات پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ اس کے عمل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ یقین دلانا ہے اپنے آپ کو، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. اور یہ کوئی میں انوکھی بات نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ رسول ایمان لائے اس پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. تو پھر ہمیں بھی ایمان لانا ہوگا، یعنی سوچ کر سمجھ کر شعوری طور پر ماننا ہوگا یہ اللہ کا کلام ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے اس کلام کو مان کر، تو مانا کیا ہے، اللہ نے یہ کلام کیوں اتارا ہے، وجہ کیا ہے اس کے اتارنے کی. تو اس کا جواب خود قرآن دیتا ہے، یہ آپ کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، ساری نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اتارا ہے. یہ صرف عربوں کی ہدایت کے لیے نہیں، یہ صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں، یہ جمیع انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے. تو جو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میرے پاس آیا ہے، یعنی مجھے ہدایت دینے کے لیے، اللہ چاہتا ہے میں سیدھی راہ پہ چلوں، اس کے لیے اس نے یہ کلام مجھ پر اتارا ہے. یعنی اللہ نے ایک پیغام مجھے دیا ہے، گائیڈنس دی ہے، اور بڑے خطرناک موقع پر دی ہے. میں زندگی میں ایک جو ہے وہ ایک چیلنج سے میں گزر رہا ہوں، اس میں مجھے رہنمائی دے رہا ہے اللہ. اب اس کی جو بھی ایک حساسیت ہے اس کو سمجھنا ہو تو میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبے کے دوران اچانک انہوں نے کہا یا ساری الجبل. انہوں نے پکارا ایک صحابی کو کہ جو ایک لشکر کی کمان کر رہے تھے، میدان جنگ میں تھے، اور پیچھے سے کہیں سے حملہ ہونے والا تھا. یہ منظر ان کو نظر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو دکھا دیا. اور حضرت عمر نے کئی سو میل دور بیٹھے خطبہ دیتے ہوئے کمانڈر کو مخاطب کیا اور اسے کہا کہ اے ساریہ، پہاڑ کی طرف کی اوٹ لے لو، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، تاکہ ایک طرف تمہاری ایک جہت، ایک ڈائریکشن جو ہے وہ تمہاری محفوظ ہو جائے. اب جیسے کوئی میدان جنگ میں ہو اور آپ اسے کاشن دیں، کمانڈ دیں، تو یہ تو اس کی بچت کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے ہے. اسی طرح یہاں ہم میدان جنگ میں، جنگ ہماری شیطان کے ساتھ ہے، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. اتنا بڑا دشمن ہمارا نہ انڈیا ہے، نہ امریکہ ہے، نہ اسرائیل ہے، جتنا بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے. اس کے ساتھ حالت جنگ میں، اور ہمیں نظر ہی نہیں آتا. جیسے ساریہ کو نظر نہیں آتا تھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے کیا ہونے والا ہے، ایسے ہی ہمیں وہ نظر نہیں آتا ہمارا دشمن. اس دشمن سے بچاؤ کے لیے اللہ نے ہمیں ایک رہنمائی دی ہے اور عین میدان جنگ میں دی ہے. تو یہ اللہ کا یہ ایک بڑا، یعنی کانفیڈینشیل تو نہیں ہے، یہ کوئی ٹاپ سیکرٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بڑا اہم ہے، بہت ہی اس کی جو ہے وہ اہمیت ہے، بہت ہی کروشل ہے، اور بڑے نازک وقت میں اللہ نے ہمارے پاس پہنچایا ہے. لہذا سب سے پہلا مسئلہ تو اس کو سمجھنے کا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا بتایا ہے، اللہ نے کیا پیغام دیا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ ڈسیپشن کیا ہے. یہ جو بھی یہاں پہ ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے وہ کوئی برائی کا پردہ نہیں پڑا ہے. نیکی نے ہمیں حقیقت سے دور کر دیا. نیکی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. لہٰذا الف لام میم 3 حرف ہیں، ہم نے جب پڑھ لیا تو 30 نیکیاں مل گئیں. اور ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہوئے پڑھتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنی نیکیاں جمع ہو گئیں. وہ تو ہو ہی رہی ہیں، لیکن آپ سوچئے قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد یہ تھا، یا اصل مقصد خطرے سے آگاہ کرنا تھا، نازک وقت میں رہنمائی دینا تھا. تو ہم نے ایک چیز سے دھوکہ کھا لیا کہ یہ نیکیاں گویا جمع کرنے کی کتاب ہے، نیکیاں یہاں مفت ملیں گی.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خطرے سے بچانے کی کتاب ہے، جس خطرے میں کہ ہم موجود ہیں، لہٰذا اس کی ضرورت یہ ہے کہ پہلے اسے پڑھا جائے، سمجھا جائے کیا کہا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، کیا پیغام دیا گیا ہے، کیا لائے عمل دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے از خود اس سے بات ہر معقول آدمی سمجھے گا کہ جو سمجھ میں آئے کہ اللہ نے یہ بتایا پھر اس پہ عمل کیا جائے۔ میں سمجھ لینے سے تو بچت نہیں ہو جائے گی۔ حضرت ساریہ کو سمجھ آ گئی کہ حضرت عمر نے کہا پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ، وہ اس کی مالا بھی جپنے لگے، پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ، پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ، پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ، ہونا تو بچت تو نہیں ہو سکتی نا، ہونا بھی پڑے گا، پہاڑ کے جو ہے پہاڑ کا جو ہے وہ پیٹھ لینی پڑے گی۔ اسی طرح اللہ نے بتایا جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، شراب سے بچو، سود سے بچو، یہ چیزیں چھوڑو، یہ کرو، یہ سب کریں گے تو تب قرآن مجید ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نجات کی صورت بنائے گا، اور جسے کہتے ہیں مؤثر ہوگا، جس کے لیے کہ وہ آیا ہے۔ اور ایک جو ہے اضافی قرآن مجید کی ذمہ داری ہمارے اوپر یہ بھی عائد ہوتی ہے، چونکہ یہ ساری نوع انسانی کے لیے، یہ صرف کسی ایک قوم کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے یا چند افراد کے لیے نہیں تھا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابتدائی امین تھے، اس کے کسٹوڈین تھے، انہوں نے رخصت ہوتے وقت جو لوگ اسے مان چکے تھے ان سے ایک تقاضا کیا تھا، ان پر ایک ذمہ داری ڈالی تھی کہ اب تم نے پہنچانا ہے ان کو جن تک نہیں پہنچا ہے، یہ سب کا، لہذا جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اور میں نے تو تمہیں پورا پہنچا دیا، لیکن اگر تم پورا نہیں بھی پہنچا سکتے تو بلغوا انی ولو آیتن، پہنچاؤ میری طرف سے، خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ تو یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن مجید کی عظمت جان کر جو اس کے تقاضے تھے وہ پورے کیے، اور اگر ایسا ہوگا تو وہ ہمارے اوپر مؤثر ہوگا، جیسے وہ مؤثر ہوا پہاڑ کے اوپر، ایسے اس کی تاثیر پھر ہم پر پڑے گی۔ ہمارے ضمیر پہ کتاب کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں، تو یہ وہ صورت بنے گی کہ گویا اس کتاب نے ہماری دل کی دنیا تبدیل کر دی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کا جو ربط ہے آپس میں اس آیت کا، یعنی لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اس کا جو اللہ تعالیٰ کی جو آگے صفات بیان ہو رہی ہیں، اسماء بیان ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، اور جو اوپر آیت آئی تھی کہ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کے مقابل میں ان آیات کا اس کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کہ جو اللہ کا تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ کا جو نام آیا ہے هو اللہ، اس کے بارے میں جو بھی اہل لغت ہیں ان کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اللہ یہ اسم ذات ہے، یہ کسی سے مشتق نہیں ہے، یعنی کسی حرف سے نہیں بنا ہے، اس کا کوئی روٹ نہیں ہے جس سے یہ لفظ وجود میں آیا ہو، یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اللہ کا اپنا نام ہے، اور اس نام کو اسی طرح جو ہے عربی زبان میں اتار دیا گیا، هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ بھی در حقیقت ایک صفت ہی ہے جس نے اسم کی صورت اختیار کی ہے، اور یہ الہ سے بنا ہے۔ یہ الہ کا لفظ آگے آ رہا ہے، میں وہاں اس کی وضاحت کر دوں گا، یہاں اس لفظ کی بناوٹ پر غور کر لیجئے۔ اگر یہ الہ سے بنا ہو تو یہ اولاً بنا تھا الالہ، جیسے ہوتا ہے نا خبیر الخبیر، علیم العلیم، اسی طرح غفور الغفور، تو ایک لفظ ہے الہن، اس الہن کے اوپر الف لام داخل کر دیں تو کیا بن جائے گا الالہ۔ اب وہ پڑھنے کے قاعدے جب اس پہ لگیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ الالہ سے بنتے جیسے ہوتے ہیں نا، ہم جیسے وہ ہونٹ کا لفظ ہے عربی میں اردو میں، تو اس کو اگر کہیں جلدی سے پڑھیں تو ہونٹ ہو جائے، یا جیسے دانت کو دند بنا دیتے ہیں پنجابی میں، اور کان کو کن بنا دیتے ہیں، تو اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو اہل لغت ہوتے ہیں، اہل زبان ہوتے ہیں، وہ الفاظ میں کچھ نہ کچھ تغیر کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی آسانی کے لیے، زبان کی سہولت کے لیے، تو وہ الالہ ذرا مشکل تھا، وہ کرتے کرتے اللہ ہو گیا، وہ پہلے حمزۃ الوصل گری ایک، اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے وہ اللہ بن گیا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ الہ سے اللہ بنا ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ کسی شے سے بنا نہیں، کسی لفظ سے نہیں بنا، بلکہ یہ کہ اللہ کا اسم ذات ہے۔ تو بہرحال
یہ تو الفاظ کی حد تک اس کی بات ہو گئی۔ الہ سے اگر بنا ہو تو آگے چونکہ وہ لفظ آ رہا ہے میں وہاں پہ اس کی وضاحت کر دوں گا، بات کھل جائے گی۔ وہ اللہ ہے الذی جو کہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ اب الہ کا وہ میں نے معنی کیا ہے کہ جو عام طور پر مستعمل ہے، آپ کو پتہ ہے معبود ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی جس کی عبادت کی جائے، یعنی کوئی اور عبادت کے لائق نہیں مگر وہی۔ لیکن اس الہ کے اندر جو مختلف معنی ہیں، یہ چند الفاظ ہیں قرآن مجید کے، تقریباً اگر انہیں سیکھ لیا جائے تو یوں سمجھیں انہیں اگر سیکھ لیں تو ہم کوئی 25% قرآن مجید تو سیکھ ہی جائیں گے۔ ان میں سے ایک لفظ الہ ہے، یہ اتنا مستعمل ہے، بار بار استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے رب، اسی طرح ایک لفظ ہے دین۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ ہیں اور بہت کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ اگر ہم انہیں سیکھ لیں تو ہمیں بہت سارا قرآن مجید کا فہم بس ان الفاظ کے سیکھنے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اس لفظ کو لیں الہ کو، اس کے جو مختلف معنی ہیں اور جو مختلف استعمالات ہیں خود قرآن مجید میں، تو ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ ذات کہ جو ضرورت پوری کرنے والی ہو۔ آپ کو کوئی احتیاج ہے، آپ کی کوئی ضرورت ہے، اس ضرورت اس احتیاج کو پوری کرنے والی جو ذات ہے، جسے ہم کہتے ہیں داتا، دینے والا، جو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ الہ ہے۔ ایک معنی یہ ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی بڑی والہانہ محبت ہو، عقیدت، محبت، جسے آپ آئیڈیلائز کرتے ہوں، جو آپ کا آئیڈیل ہو، یہ بھی الہ ہے۔ اس کے ایک معنی حاکم کے بھی ہیں، جو حکم دیتا ہو اور آپ اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ اب خواہش نفس کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا، یعنی اس کے آگے گردن تو کوئی نہیں جھکاتا، اسے سجدہ تو کوئی نہیں کرتا، اس کو سلوٹ کوئی نہیں کرتا، اس کے آگے قیام کوئی نہیں کرتا، اس کے ترانے کوئی نہیں الاپتا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا حکم مانا جاتا ہے، جو دل میں آئے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو جس کا حکم مانا جائے، یعنی جس کے آپ محکوم ہوں، جس کا حکم مانتے ہوں، وہ آپ کا حاکم ہو، وہ بھی الہ ہے۔ اسی معنی میں جو ہے فرعون نے کہا تھا میں نہیں جانتا تمہارا کوئی الہ ہے میرے سوا، تو وہ اس معنی میں تو نہیں کہہ رہا تھا کہ تم نے سجدہ مجھے کرنا ہوتا ہے، یا تم نے جو ہے وہ رکوع میرے آگے کرنے ہوتے ہیں اور میری نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، یا یہ کہ یہ آسمان میں نے بنائے، یا یہ زمینوں میں نے بنائی، یا تمہیں میں نے پیدا کیا۔ یہ تو کوئی دیوانہ اور مجذوب اور پاگل آدمی کہہ سکتا ہے، کوئی سمجھدار آدمی تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا ہے، نہ اس نے کہا۔ مگر نے اس معنی میں الہ ہو تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو یہ کون تھا کہ جس نے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا؟ تو ایسی بات ہوئی نہیں، اور نہ ہی یہ جو ہے وہ اس معنی میں اس نے اپنے آپ کو الہ کہا تھا۔ حاکم کے معنی میں میری رٹ قائم ہے، میری حکومت قائم ہے، اتھارٹی میری ہے، میرے سوا اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے، میرے سوا کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ یہ موسیٰ کون ہوتا ہے جو اپنا حکم چلانا چاہتا ہے؟ اور موسیٰ کس الہ کا سفیر ہے جو کہتا ہے کہ اس کا حکم چلے گا، میرا حکم چلے گا، میرے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو الہ کے ایک معنی حاکم کے بھی آ گئے۔ تو معلوم ہوا اسی طرح ایک جو معروف معنی ہے الہ کے، معبود کے، اور معبود کے معنی اس معنی میں ہے، اس معنی میں حاکم کے معنی میں نہیں ہے۔ معبود جو ترجمہ کرتے ہیں وہ اس معنی میں کرتے ہیں کہ جس کی پرستش کی جائے، جس کی پوجا کی جائے۔ یہ پرستش اور پوجا، یہ جیسے ہندو بتوں کی کرتے ہیں، اب ان کی اطاعت تو نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن یہ کہ ان کو جو ہے وہ پریز کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کے ترانے، ان کی جو ہے حمد، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر آگے جو ہے خاص طریقے سے کوئی ڈنڈوت بجا لائی جا رہی ہوتی ہے، کچھ آداب ہیں، پروٹوکول ہیں جو اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ موڈ آف ورشپس، جو آپ کے عبادت کے طور طریقے ہیں، یہ کچھ کسٹمز ہیں، یہ ہیں وہ چیز کہ جسے ہم یہاں پہ کہا گیا معبود۔ تو ایک معنی ہمارے سامنے آ گیا وہ کہ جو حاجت روا ہے، دوسرا معنی ہمارے سامنے آ گیا جو محبوب ہے، ایک معنی ہمارے سامنے آ گیا کہ جو حاکم ہے، اور ایک معنی آ گیا کہ جس کی پرستش کی جاتی ہے۔ اب ان معنوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے انسانی نفسیات کو سامنے رکھیں، انسان کیا بلکہ حیوانوں کی نفسیات کو سامنے رکھیں کہ یہ کتا انسان کا وفادار کیوں ہوتا ہے؟ ہر انسان کا وفادار تو نہیں ہوتا، جو اسے دانہ پانی دیتا ہے اس کا وفادار ہوتا ہے، جو اسے روٹی دیتا ہے اس کا وفادار ہوتا ہے، جو اسے گھر میں رکھتا ہے اس کا وفادار ہوتا ہے،
اسی طرح عام طور پہ کہی بھی جاتی ہے یہ بات، اور ہمارے تو تجربے میں بھی ہے، لیکن عام طور پر شہروں میں لوگ اب اس سے جو ہے وہ تجربے میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ کے گھر میں بکری ہے یا بھینس ہے یا کوئی بھی جانور ہے، تو جو آدمی اس کی خدمت کرے گا اس کو دیکھ کر اس کی جو باڈی کے جو ریئیکشن ہوگا وہ مختلف ہوگا، اجنبی کو دیکھ کر مختلف ہوگا۔ تو یہ تو حیوانوں کے اندر بھی ہے کہ جو اس کا محسن ہو، جو ان پر احسان کرنے والا ہو، جو ان کی کفالت کرنے والا ہو، جو ان کی ضرورت پوری کرنے والا ہو، ان کے ساتھ ان کا ایک جذبہ انسیت، ایک جذبہ محبت، ایک جذبہ تشکر پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس انسان کا تصور کریں کہ جس کو اللہ نے عقل سلیم دی اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اب اسے اللہ سے محبت کروانے کے لیے علیحدہ سے کسی کپسول کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کہیں جا کے منتیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور ننگے پاؤں کو دور کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس اللہ نے انسان کے اندر اپنی معرفت کا ایک بیج بو دیا ہے، وہیں پہ اللہ نے انسان کے اندر اپنی محبت کا بھی ایک دریا بہا دیا ہے۔ لہذا جو ہی انسان پہچانے گا کہ میرا الہ یعنی میری ضرورت پوری کرنے والا، مجھے امن دینے والا، میری حاجت روائی کرنے والا، میرے دکھوں کا مداوع کرنے والا وہ اللہ ہے، اب محبت اس سے خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، جس سے محبت ہوتی ہے تو عام انسانی رویہ کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیونکہ اس نے یہ احسان کیا، بدلے میں محبت ہو گئی، تو اب اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس محبت کے اظہار میں احسان کیا جائے گا۔ کسی نے آپ کو تحفہ دیا، بدلے میں آپ تحفہ دیں گے، کسی نے آپ کی خدمت کی، بدلے میں آپ خدمت کریں گے، ماں باپ نے آپ پہ انویسٹ کیا، آپ جب بڑے ہو جائیں گے وہ بوڑھے اور ضعیف ہو جائیں گے، آپ ان کی خدمت خاطر کریں گے۔ یہی دنیا میں نظام ایسے ہی چلتا ہے نا۔ اب یہاں سوال کھڑا ہوا کہ اللہ جس نے اتنے احسانات کیے اس سے محبت بھی ہو گئی ہے، اس کے احسانات کا بدلہ کیا ہے؟ یہاں وہ سادہ سی بات ہے، لیکن یہ کہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے، کہانی ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے واقعی، لیکن لوگوں نے سمجھانے کے لیے وہ واقعہ گڑھا ہے، حقائق کے طور پر بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے تو کوئی مجذوب بیٹھا ہوا تھا کسی قبرستان میں، اور اپنے ہی خیال میں کہہ رہا تھا، اے اللہ اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیری جوئیں نکالوں، میں تجھے نہلاؤں، میں تیری خدمت کروں، میں تیرے پاؤں دابوں۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کو ڈانٹا کہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ غنی ہے، اس کو تو اس طرح کی کوئی احتیاج نہیں ہے، لیکن وہ اپنی علمی سطح پر یہی سمجھ رہا تھا جو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ انسانی سطح پہ تو یہی ہوتا ہے نا، جس نے آپ پر احسان کیا بدلے میں آپ یہی کریں گے، لیکن اللہ کی ذات وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس کا ولی کوئی نہیں ہے کہ اس کی احتیاج ہو۔ ولی ہیں اس کے دوست ہیں، اور وہ بھی دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور یہ کہ لوگوں میں سے بھی ہیں، اولئک اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لیکن یہ کہ ہماری دوستی ہوتی ہے ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کی۔ ہم دوستی گانٹتے ہیں، میں آپ کے کام آؤں گا، آپ میرے کام آئیں گے، یہ تو انسانی سرشت میں ہے۔ لیکن اللہ جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو اللہ کی اپنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کی کوئی احتیاج نہیں ہوتی، وہ غنی ہے، غنی عن العالمین، سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے، اس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو کوئی انسان اس کی کیا حاجت روائی کرے گا، اس کی کیا ضرورت پوری کرے گا؟ لہذا کوئی اس کا ایسا ولی نہیں جو اس کی ضرورت کے لیے ہو، وہ ویسے ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، اللہ کی کوئی ضرورت ہے نہیں جو ہم نے پوری کرنی ہو، تو ہم اس احسان کا بدلہ کیسے چکائیں؟ تو یہ اسی جو اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے اس کی سرشت میں پھر یہ رکھا ہے، جہاں بدلہ چکانا ممکن نہ ہو وہاں پہ حمد کے ترانے ہوتے ہیں، وہاں پھر جبین نیاز ٹیکی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی شکر کا جو آخری درجہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے سجدہ کر دیا، گویا اس کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اب آپ وہ جانور کا ری ایکشن دیکھیں جس کی آپ خدمت کرتے ہیں، جب آپ جائیں گے تو وہ بھی آپ کے جو اس کے قریب جگہ ہوگی وہاں اپنا سر رکھ دے گا، پاؤں میں نہ بھی رکھ سکے تو آپ کے جو ہے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دے گا،
آپ کے جسم کے ساتھ جوڑ دے گا، یہ سر رکھنا، جبین نیاز ٹیک دینا، یہ وہ شکر کے تحت وہ جذبہ ہے جو سامنے آتا ہے۔ اور ذرا ذہن میں لائیں اس حدیث کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے قریب سجدے سے زیادہ کسی حالت میں نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے وہ ساری شعور کے ساتھ ہو نا، یہ سارا اسے معلوم ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سارے اس سلوک سے گزرا ہو جو میں نے بیان کیا ہے، تو پھر ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک رسم نبھا رہا ہو، اٹھک بیٹھک کر رہا ہو، تو وہ تو ایک دوسری بات ہوگی، اس میں تو وہ کیفیت اسے نہیں حاصل ہوگی، لیکن یہ کہ اگر پورے شعور اور ادراک کے ساتھ ہو رہا ہو تو یہ کیفیات اسے حاصل ہو جائیں گی۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ محسن تھا، نمبر 2 یہ کہ محبوب تھا، نمبر 3 یہ کہ معبود تھا، تینوں کا رب سامنے آ گیا نا، کہ جو محسن ہے اس سے محبت ہونا یہ ایک خود بخود عمل ہے، جس سے محبت ہو گئی اس کے لیے احسان کرنا یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور احسان نہ کر سکے تو اس کی پوجا پاٹ کرنا، اس کی پرستش کرنا، اس کی عبادت کرنا اس میں شامل ہو گیا۔ اب آ گئی اگلی بات، اور اس بات کا تعلق یہ ہے کہ جس سے اس درجے عقیدت ہو، اس درجے احترام اس ذات کا آ جائے، اس نے کوئی حکم دیا ہو یہ کرو یہ نہ کرو، تو پھر کیسے ہوگا کہ انسان اس حکم کو پیٹھ پیچھے پھینک دے؟ پھر اس سے بڑی نمک حرامی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر جس تھالی میں کھائے اس میں چھید کرنے کی اور سب سے مثال کیا ہوگی کہ جس کو مانا ہے کہ میرا محسن ہے، جس کو مانا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں دیتا ہے، جس کے بارے میں تصور یہ ہے کہ سب سے بڑا محسن حقیقی وہی ہے، اس کا حکم پیچھے پیچھے کیسے پھینکا جا سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ جتنے بھی معنی تھے وہ ایک سیکوینس میں ایک ہی بات ہے، ایک ہی تصور ہے، اس کے مختلف مدارج و مراحل ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے مختلف معنی آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ضرورت پوری کرنے والا بھی ہے، اسی وجہ سے ہمارا محبوب بھی ہے، پھر اسی وجہ سے ہمارا معبود بھی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا حاکم بھی ہے۔ یہ سارے معنی اس ایک لفظ الہ کے اندر شامل ہیں۔ اب جب یہ کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے انسان کی عقل جو ہے نا یہ ارتقا کرتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم پیدا ہوتے ہی پی ایچ ڈی ہوں، پیدا ہوتے ہی تو ہمیں الف بے بھی نہیں آتا ہے۔ شاید کسی جاندار کا بچہ اتنا ضعیف نہیں ہوتا جتنے انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ آہستہ 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 وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، پھر اس کو غور کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر کرتے 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 وہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اپنے کسی محسن کو پہچاننا شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے کس محسن کو پہچانے گا؟ اس کی عقل جو ہے اللہ تک پہنچے گی یا اپنے قریب ترین محسنین تک پہنچے گی؟ ماں باپ تک پہنچے گی نا، ماں کو پہلے، باپ کو بعد، پھر ان دونوں کے بعد اپنے بھائی، پھر برادری، کرتے 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 آج کے دور میں پھر وطن تک بھی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ بہرحال پروٹیکشن دینے میں، انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں وطن کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ابھی یہ ہماری ذہنی سطح یہاں تک نہیں پہنچی ہے، لیکن یہ کہ غیر شعوری طور پر آپ کو محسوس ہوگا جب آپ کہیں بیرون ملک سفر کریں، اور جب وہ آپ واپس آ کے لاہور اتریں یا اسلام آباد اتریں، تو جو آپ کو طمانیت حاصل ہوتی ہے، جو آپ ایک سکون محسوس کرتے ہیں، تو یہ آخر کس وجہ سے ہے؟ آپ کے تحت الشعور میں کچھ احسانات ہیں آپ کے ملک کے جو آپ اپنے تحت الشعور میں، آپ کے شعور کی سطح پہ ابھی نہیں آئے لیکن ہیں، اور وہ اطمینان ہے جو آپ کو اپنے ملک میں واپس آ کے حاصل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس بلند ترین سطح پہ ابھی تک جہاں تک انسان پہنچا ہے وہ وطن کی سطح تک پہنچا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وطن پر بڑی آسانی سے آدمی جان قربان کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہی نہیں کرتے، ہندو بھی کرتا ہے، سکھ بھی کرتا ہے، جاپانی بھی کرتا ہے، اور یہ بلکہ یہ جو آج کل خودکشوں کی وبا آئی ہوئی ہے یہ تو ایجاد ہی جاپانیوں کی ہے۔ وہ تو بم باندھ کے بحری جہازوں کی چمنیوں میں گھس جاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ یعنی اس کو جس نے محسن مان لیا ہو، جس کو مان لیا ہو، اس کے لیے جان قربان کرنا تو مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اب محبت جس سے ہو محبوب کے لیے تو لوگ جانیں قربان کرتے رہتے ہیں، اور یہ پروانوں کی تو یہی سنت ہے ہمیشہ سے ہیں، اور وہ اپنی جو ہے شمع پہ جان لٹاتے ہیں، تو جس سے محبت ہے اس کے لیے جان بھی قربان کی جاتی ہے۔ تو یہ جو انسانی عقل کا ارتقاء ہوتا ہے، یہ کرتے 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 جب وہ اللہ تک پہنچتی ہے، اپنا محسن حقیقی اسے مان لیتی ہے، اب جا کے وہ سارا محبوب اس کا وہ بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بتایا کہ تم عقل کی جس سطح پر ہو تم نے کوئی الہ بنایا ہوا ہے،
یہ بتوں کو الہ بنانا تو بہت ہی گھٹیا تصور تھا، یہ تو اب دنیا سے ویسے ہی رخصت ہو چکا ہے۔ اب اس کی طرف لوگ اب جو ہے وہ خیالی بت آ گئے ہیں، اب اس کی جگہ پہ جو آپ ایبسٹریکٹ قسم کے تجریدی بت آ گئے ہیں۔ وہ جو بت تھے نا جو شکل و صورت والے، ان کو اب کوئی نہیں گھاس ڈالتا، وہ زمانہ ہی لد گیا۔ اس وقت انسان بہت ہی ابھی بچپنے میں تھا جب ایسے بت بنا کے ان کو پوجا کرتا تھا اور ان سے محبت کرتا تھا۔ اب اور ہی بت ہیں، جیسے اقبال نے کہا نا کہ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی ہے روش لطف و ستم اور، تہذیب کے عاذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس لیے کہ محبوبیت کی سطح پہ آ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب وہ ہو جاتے ہیں۔ اور بہرحال اس کے بھی وہ ساری سوشل کسٹمز بھی ہیں اس کے ساتھ، بلکہ یہ کہ وہ ریچولز بھی ہیں ورشپ کی، یہ کھڑا ہونا، یہ جو آداب ہیں سارے، تو یہ در حقیقت اس کا تعلق اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساروں الہ میں سے کوئی الہ نہیں، لا الہ، نہ بت الہ ہیں۔ اور اب وہ سارے معنی لے آئے، تمہاری ضرورت کوئی بت نہیں پوری کر سکتا، اور تمہاری ضرورت تمہارے ماں باپ بھی نہیں پوری کر سکتے، جس کو تم نے پرفیکشن پہ بٹھا کے آئیڈیل بنا کے رکھا ہوا ہے وہ بھی پوری نہیں کر سکتا، اور جو تم نے وطن کا بت پال کے رکھا ہوا ہے وہ بھی تمہاری کسی کام نہیں آ سکتا ہے۔ لا الہ، اب یہ سارے شعوری طور پر الہ جو ہیں یہ کنارے لگانے ہوں گے۔ اچھا، علامہ اقبال نے ایک بات اور بھی کہی ہے، ان الہوں کی بات تو ہو گئی نا جو ظاہری ہیں، وہ جو دل میں بیٹھے ہوئے الہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا نا، اب تجریدی خدا ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، اب اس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو اب لا الہ پڑھتے ہوئے وہ بیرونی بتوں سے زیادہ اندرونی بتوں پر خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا بت کون سا ہے؟ میرا جو محبوب ہے وہ میرا بت ہے، مجھے محبت جس سے ہے وہ میرا بت ہے۔ تو لا الہ میں پھر وہ سارے بت توڑنے ہیں، ان کی گردنیں ناپنی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی الہ نہیں۔ اب معبود ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی داتا نہیں، کوئی محبت کرنے کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی حاکم ہونے کے قابل نہیں۔ یہ سارے اختیارات اکیلے اللہ کے پاس ہیں، وہی میرا الہ ہے، وہی میرا معبود ہے، وہی میرا محبوب ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے، ہرگز نہ سمجھے میں نے آپ کے سامنے کوئی نئی بات کی ہے۔ ہمارے ہاں وہ جو پیروں کے پیر مشہور ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ فوت ہونے لگے تو اپنے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحتیں کی تو ان میں یہ نصیحت شامل تھی کہ لا الہ الا اللہ، یعنی لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نہ کوئی محبت کے قابل ہے سوائے اللہ کے، نہ کوئی طلب کیے جانے کے قابل ہے سوائے اللہ کے، نہ کوئی قصد کیے جانے کے یعنی ارادہ کیا جائے جس کا مرید بنا جائے سوائے اللہ کے، اور نہ ہی کائنات میں کوئی افیکٹو ہے، مؤثر ہے، نہ کوئی فاعل ہے، کام کرنے والا ہے سوائے اللہ کے۔ یعنی اس الہ کے اندر یہ سارے مفاہیم ہیں جن کا نچوڑ نکال کے انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنے عند الوفات رکھ دیا۔ لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اور یہ کہ لا مؤثر فی الحقیقت ولا لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ یہ ہے اصل میں جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں تو اس کا مفہوم۔ تو اللہ کا جو تعارف سامنے آیا وہ اللہ، وہ اللہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، یا نہیں ہے کوئی محبوب، یا نہیں ہے کوئی مقصود، اور نہیں ہے کوئی فاعل حقیقی، اور نہیں ہے کوئی مؤثر حقیقی مگر اللہ الا اللہ۔ اس کے بعد وہ تعارف انشاءاللہ آگے چل رہا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، یعنی چھپے اور جسے ہمارے لیے جو چھپا اور ظاہر ہے، اللہ کے لیے تو سب ظاہر ہی ظاہر ہے۔ اور وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس پر ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔